اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حب الوطن من الایمان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 23 مارچ سن 2022 ہے اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس کو ہم یوم پاکستان بھی کہتے ہیں، اور پاکستانی تاریخ میں 2 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں: 14 اگست سن 1947 کا دن اور 23 مارچ سن 1940 کا دن۔ اس لیے کہ 14 اگست کو ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی تھی، اور 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور آج سے تقریباً 75 سال قبل بر صغیر کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان کے قائدین قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم، اور اس وقت کے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور مقتدیٰ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر آف مانکی شریف، پیر آف گولڑا شریف مولانا حسرت موہانی، اور حضرت مولانا خیر محمد جلندری، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء کرام کی قیادت میں مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا، جس کے اندر آج ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، 14 اگست کو تو پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا، آزادی ملی تھی، لیکن 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں تحریک آزادی جو ہے زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، اور پورا ہندوستان جو ہے ان نعروں سے گونجنے لگا تھا: لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان۔ بلکہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں بچوں کے ساتھ مل کر جلوس نکالا کرتے تھے اور پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا کرتے تھے کہ پاکستان ہمیں اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب یہ قرارداد سامنے آئی، مطالبہ سامنے آیا، اس وقت انگریز نے یہ قرارداد اور ہندوؤں نے بادل نخواستہ یہ قرارداد تو منظور کر لی، مطالبہ پاکستان تو منظور کر لیا، لیکن دل سے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک جل شانہ نے بڑوں کی قربانیوں کے صدقے ہمیں یہ وطن دیا ہے۔ بالآخر برطانیہ سے واپسی پر 1945 میں لارڈ ویول نے یہ اعلان کیا کہ اس سال موسم سرما میں انتخابات کروا دیے جائیں گے، اور جن علاقوں میں مسلم لیگ کامیاب ہوگی وہاں مسلم لیگ کی حکومت ہوگی اور وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جن علاقوں میں کانگریس کامیاب ہوگی ان علاقوں میں کانگریس کی حکومت ہوگی۔ تو لہذا اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمارے بڑوں کی محنت، جد و جہد، قربانیوں کے بعد ہمیں وطن دیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں، جن مقاصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، آج ہم پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ان مقاصد کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، تب جا کے وطن ہمیں حاصل ہوا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بڑوں نے یہ ملک بنایا تو ان کے ذہن میں ایک تصور تھا، ایک سوچ تھی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا۔ وہ تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ جو ملک ہم بنا رہے ہیں، اس ملک کے اندر مظلوم کو انصاف ملے گا، عدالت کی کرسی پر، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا جج اپنے قلم کو جان بوجھ کر غلط استعمال نہیں کرے گا، اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے درمیان محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، اسلامی شعائر پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے گا، بازاروں میں دیانتداری ہوگی، مسلمان سچائی سے کام لیں گے، کوئی کسی مسلمان کا حق نہیں مارے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادتی نہیں کرے گا، والدین کو عزت دی جائے گی، علماء کرام کا احترام کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پہ، جان اور مال پہ حملہ نہیں کرے گا، فرقہ واریت کی بنیاد پر، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ اس ملک کے اندر اسلامی کلچر کو، اسلامی ثقافت کو،
اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی اخلاقیات کو اور اسلامی طرز معاشرت کو فروغ دیا جائے گا، مغربی کلچر کو، مغربی ثقافت کو، مغربی تہذیب و تمدن کو، مغربی طرز معاشرت اور مغربی طرز سیاست کو فروغ نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ تصور تھا میرے دوستوں اور بھائیوں جس پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے سارے کام اس تصور کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے۔ افسوس یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں ہم آپس میں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس آخر میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم ہم اور کسی اور مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم ایک ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے، یہ ملک نہ رہا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو لہذا کم از کم اس ملک کے لیے ایک ہو جائیں، اس ملک کو بچانے کے لیے ایک ہو جائیں، اس کے دفاع کے لیے ایک ہو جائیں، اس کی بقا کے لیے ایک ہو جائیں، اس کی سلامتی کے لیے ایک ہو جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلمانوں نے مار کھائی ہے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کھائی ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا ہے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے، آپس کے انتشار کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو لہذا آپس میں متحد ہونے کی کوشش کریں، صوبائیت کی نفرت کو، مذہب کی نفرت کو، مسلک کی نفرت کو، قومیت کی نفرت کو، سب کو، ان کے تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں، اس ملک کے لیے ایک ہو جائیں۔ مسلمان پاکستانی جتنے بھی اسلامی ممالک دنیا کے اندر ہیں ان سب کا دل ہے، اللہ پاک نے اس کو مرکز بنایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور نمبر 2 میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہوں۔ آج ہم حالات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، حکمران ایسے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا اعمالکم اموالکم کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال کرو گے ویسے اللہ پاک تم پہ حکمران بھیجیں گے۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں۔ جو گناہ پچھلی قوموں کے اندر ایک ایک پایا جاتا تھا وہ سارے گناہ اس قوم کے اندر جمع ہیں، آج ہم کرتے ہیں۔ اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے حضرت حسن بصری جیسے، جنید بغدادی جیسے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور دیگر بڑے بڑے نیک لوگ حکمران بن کے آئیں، کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، انتشار سے بچیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھوم چکا ہوں، پوری دنیا میں جا چکا ہوں، اس وقت مسلمانوں کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے وہ آپس کے اختلافات ہیں، وہ آپس کے انتشار ہے۔ لہذا اکٹھا ہونے کی کوشش کریں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہو، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ہمارے ملک کا وقار خراب ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہو، ہمارے ملک کا وقار خراب ہوتا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس وطن کی، اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ بحیثیت پاکستانی ہمیں مسلمان ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری نفرتوں کو، انتشار کو، اختلافات کو، سب کو اللہ پاک ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر